اگر آپ کی بیوی کام زیادہ ہونے کی شکایت کرے تو اس کی خدمت کے لیے دوسری بیوی لے آئیں۔ وہ جو بچپن میں ٹافی پر مان جاتی تھی، کمینی اب آئی فون مانگتی ہے۔ دوسرے ممالک، محنت کرو، تم ایک دن بہت امیر ہو جاؤ گے۔ پاکستان، تیرے ہاتھ میں تل ہے، تو بہت امیر آدمی بنے گا۔ دو پاگل چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہوگی۔ پہلا پاگل، اٹھ یار، اندر چل، آسمان میں سوراخ ہو گیا ہے۔ اتنے میں ساتھ بجلی بھی چمکی تو دوسرا پاگل بولا، چل سو جا، ویلڈنگ والے بھی آ گئے۔ لڑکیاں روزانہ ڈریس کے ساتھ جرابیں میچ کر کے پہنتی ہیں اور لڑکے کم وقت سونگ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ آج کا دن چل جائے گا۔ ایسے لوگ جو آپ کی صحیح بات بھی کیڑے نکال کر آپ کو غلط فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، بیسٹ فرینڈ کہلاتے ہیں۔ پہلی عورت دوسری سے، مجھے اپنے شوہر پہ شک ہے کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے چکر میں ہے۔ دوسری عورت، تو پھر تم کیا کرو گی؟ پہلی، میں آج ہی اپنے بوائے فرینڈ کو شوہر کے پیچھے لگاتی ہوں۔ جتنی چائنیز کی پوری آنکھیں کھلتی ہیں اتنی تو ہم رات کو کھول کر میسج پڑھتے ہیں۔ شوہر مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا اور بولا، دیکھو بیگم، تمہاری حسین زلفوں کے لیے کیا لایا ہوں۔ بیگم، کیا لائے ہو جی؟ شوہر، جوئیں مارنے والی دوائی۔ ڈاکٹر مریض عورت سے بڑی پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں بولتا ہے کہ کمال ہے، آپ کے وزن میں حیرت انگیز کمی ہو گئی ہے۔ کل تو 120 پاؤنڈ تھا اور آج صرف 100 پاؤنڈ ہے۔ عورت نے کہا، جی ہاں ڈاکٹر صاحب، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، دراصل آج میں میک اپ کر کے نہیں آئی۔ شوہر بیوی سے کہہ رہا تھا، سلمی ڈیئر، میں نے بہت اچھی جاب تلاش کی، عمدہ تنخواہ، فری میڈیکل، سفر کی سہولت، عورتوں اور سالانہ چھٹیاں، سب کچھ موجود ہے۔ بیوی نے پوری بات نہ سنی اور کاٹتے ہوئے بولی، بھائی بہت خوب، یہ تو بہت ہی اچھی جاب ہے۔ شوہر، میں جانتا تھا تم یہی کہو گی، تمہیں ضرور پسند آئے گی۔ چل پھر صبح تو میں کام تے جاواں گا کیونکہ جاب نہیں ملی۔ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں کبوتر تھا، دوسرے ہاتھ میں پلیٹ تھی اور سر پر مٹکا تھا۔ اسے راستے میں ایک لڑکی مل گئی جو راستہ بھول گئی تھی۔ اس نے اسے کہا، آؤ میں تمہیں راستہ بتا دوں۔ لڑکی بولی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی کیونکہ تو مجھے چھیڑے گا۔ آدمی بولا، میں تمہیں کیسے چھیڑوں گا، میرے ایک ہاتھ میں کبوتر ہے، دوسرے ہاتھ میں پلیٹ ہے اور سر پر مٹکا ہے۔ لڑکی بولی، نہیں تو پھر بھی مجھے چھیڑے گا۔ آدمی بولا، وہ کیسے؟ لڑکی بولی، تم مٹکے کو زمین پر رکھے گا اور کبوتر کو مٹکے میں ڈالے گا، پلیٹ کو مٹکے پر رکھے گا اور پھر تو مجھے چھیڑے گا۔ مریض، ڈاکٹر صاحب میرے دونوں کان بند ہو گئے ہیں اور سن بالکل نہیں سکتا۔ ڈاکٹر، آپ کی عمر کتنی ہے؟ مریض، 90 سال۔ ڈاکٹر، آپ نے بہت کچھ سن لیا ہے، اب آپ کے کانوں کو مزید سننے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب یہ کام ہی نہیں کرتے۔ میاں بیوی ہر سال عوامی میلے میں جایا کرتے تھے اور جب بھی میاں ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کی خواہش ظاہر کرتا، بیوی فوراً اسے کہتی، میاں 5000 روپے لگیں گے، اور تمہیں پتا ہے 5000 روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ ایک دن میاں بولا، بیگم اب میں 50 برس کا ہو چکا ہوں اور اس دفعہ میں نے ہیلی کاپٹر کی سیر نہ کی تو ہو سکتا ہے میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکے۔ بیوی بولی، میاں جی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 5000 روپے بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ ہیلی کاپٹر کا کپتان ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس بوڑھے پر ترس آیا اور ان سے بولا، میں ایک شرط پر آپ کو ہیلی کاپٹر کی سیر کرا سکتا ہوں کہ آپ تمام راستے میں خاموش رہیں گے اور اگر کسی نے بھی منہ کھولا تو 5000 روپے دینے پڑیں گے۔ کپتان نے بوڑھے میاں بیوی کو ہیلی کاپٹر میں بٹھاتے ہوئے خوب تماشے کیے مگر وہ میاں بیوی کے منہ سے ایک بھی لفظ نہ نکلوا سکا۔ جب کپتان زمین پر اترا تو اس نے بوڑھے سے کہا کہ میں نے تو 1000 کوشش کی کہ آپ لوگ بولیں مگر آپ خاموش رہے، وہ کیوں؟ بوڑھا بولا، کپتان جب تم نے ہمیں بلانے کے لیے پہلا کرتب دکھایا تو میری بیوی باہر گر گئی مگر میں خاموش رہا کیونکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے 5000 روپے بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے بولی، ہمارا منا بڑا ہو کر سیاستدان بنے گا۔ شوہر، تم نے کیسے اندازہ لگایا جی؟ بیوی، اگر تم اس کی باتیں سنو تو یہ ایسی باتیں کرتا ہے جو سننے میں تو اچھی لگتی ہیں لیکن جن کا حقیقت میں کوئی مطلب ہوتا ہی نہیں۔ اس نے کہا، میرے دل میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے کہا، پگلی دماغ میں رکھ لو، وہ بھی تو خالی ہے۔
یہ اوپو فون والوں کا منہ بے شک پستول جیسا ہو لیکن فوٹو اچھی آ جاتی ہے۔ مرد مرچ کی طرح تیز ہوتا ہے، مگر مرچ جتنی بھی تیز ہو عورت اس کا اچار ڈال ہی دیتی ہے۔ چراغ لے کر بھی ڈوبو گے تو تب بھی میرے جیسا معصوم دوست آپ کو نہیں ملے گا۔ نہ شکرے لوگ ہو تم یار۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، جبکہ محبت تب تک ہوتی رہتی ہے جب تک شادی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہمارے منہ پر کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے اسٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے امی جان سے پوچھا یہ تڑپ کیا ہوتی ہے؟ امی جان نے فوراً میرے ہاتھ سے موبائل چھینا اور کہا بیٹا اب محسوس کر۔ ببلی، مجھے ایسا شوہر چاہیے جو میٹھی میٹھی باتیں کرے، کبھی ہنسائے، کبھی رلائے، کبھی گا کر سنائے۔ پپو، باجی شوہر چھوڑو، اچھا سا ریڈیو لے لو۔ کبھی کسی کا دل نہ توڑو، سب کے پاس ایک ہی ہوتا ہے، اگر زیادہ غصہ ہو تو ہڈی توڑ دو، پوری 206 ہوتی ہیں۔ گاؤں کی لڑکی کا اظہار محبت۔ لڑکا، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ لڑکی ہنسی اور شرما کر بولی چل دفعہ ہو، میں نے گویا تھپن دے۔ ایک سیاح ایک سمندر کے کنارے پہنچا۔ سیاح نے نہانے کا لباس پہنا اور وہاں موجود سپاہی سے پوچھا یہاں پانی میں کوئی بڑی آدم خور مچھلی تو نہیں ہے؟ سپاہی مسکرایا اور بولا جناب بڑی اور چھوٹی مچھلیاں تو مدت ہی سے مگرمچھ کھا گئے، آپ بے فکر ہو کر نہائیں اب۔ ایک پاگل غصے میں بولا میں دنیا کو مٹا کے رکھ دوں گا، مٹا دوں گا، مٹا دوں گا۔ دوسرا پاگل ہا 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 ہا، میں تمہیں ربڑی نہیں دوں گا۔ دو پینڈو دوست ٹائٹینک فلم دیکھ رہے تھے۔ فلم ختم ہوئی تو ایک دوست نے دوسرے سے کہا لت دس یار اے کوئی فلم ہوئی؟ فلم ختم بھی ہو گئی، سلطان رائی آیا نہیں۔ افریقہ کے جزیرے میں ایک لڑکی کو آدم خور قبیلے نے پکڑ لیا۔ اسے کھانے سے پہلے وہ اس کے گرد وحشیانہ رقص کرنے لگے۔ لڑکی کو ایک تدبیر سوجی، اس نے چیخ کر اعلان کیا میں جادو سے آگ روشن کر دیتی ہوں۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اچانک جلا دیا۔ تمام آدم خور رقص کرتے کرتے رک گئے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھا میرا جادو؟ لڑکی چلائی۔ یہ تو واقعی جادو ہے، آدم خور بولا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے لائٹر پہلی کوشش میں جلتے دیکھا ہے۔ پڑو اندھا لائٹر اندھے نال ہی اینو اگ لاؤ۔ ایک سردار اپنے دوست کے ساتھ پیدل چلا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ مینگنیاں پڑی دیکھ کر اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ دوست بولا یہ عقل کی گولیاں ہیں۔ سردار نے یہ سنا تو جھٹ سے ایک مینگنی اٹھا کے منہ میں ڈال دی اور پھر فوراً ہی تھوک کر بولا اوئے ایتے مینگنی ہے۔ دوسرا سردار بولا دیکھا آ گئی نا عقل۔ دو نشئی کھیتوں میں رفع حاجت کر رہے تھے کہ اچانک شیر کی دھاڑ سنائی دی تو ایک نشئی دوسرے سے بولا چھوٹے ڈر گیا کیا؟ دوسرا نشئی نہیں 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 نہیں۔ تو پہلا بولا تو پھر اپنی دھو نا، میری کیوں دھو رہا ہے؟ ایک دفعہ سب دوست رانے کے ساتھ پارک میں گئے۔ رانے کو پارک میں اسکول میں ساتھ پڑھنے والی لڑکی دکھ گئی۔ دوستوں میں شو مارنے کے لیے رانا لڑکی کی جانب بڑھا اور بولا یاد ہے تمہیں ہم اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے؟ لڑکی نے رانے کو اوپر سے نیچے تک گھورا اور کہا پڑھتی تو میں تھی، تم تو صرف مرغا بنتے تھے۔ ایک خاتون اپنے بچے کو ایک ماہر نفسیات کے پاس لے کر گئی۔ بچے سے آدھا گھنٹہ سوال و جواب کرنے کے بعد ماہر نفسیات نے کہا اس کو تحلیل نفسی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کا بچہ لاشعوری طور پر شدید عدم تحفظ کا شکار ہے۔ وہ خاتون پریشان ہو کر بولی لیکن ڈاکٹر صاحب میں تو اس کو آپ کے پاس اس لیے لائی ہوں کہ اس کی وجہ سے سارا محلہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔